بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان راجہ مشتاق۔ ناظرین، آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے رات کو جو ایک عورت کے ساتھ موٹر وے پہ زیادتی ہوئی اور اس کے بچوں کے سامنے اس کی برہمتی کی گئی، تو اس پہ حکومت کا اور پنجاب پولیس کا رد عمل کیا ہے یا انہوں نے اس پہ کیا نوٹس لیا، یہ ساری باتوں پہ ڈسکس کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ پاکستان کے نامور تجزیہ نگار شراز چودھری صاحب، جنہیں آپ وقتاً فوقتاً ٹیلی ویژن پہ بھی دیکھتے رہتے ہیں، تو ان سے آج ہماری اس جو ہمارا ٹاپک ہے اس پہ تفصیلی بات چیت ہوگی۔ السلام علیکم شراز چودھری صاحب۔ جی وعلیکم السلام، راج صاحب کیسے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ۔ شراز صاحب آپ بتائیے گا کہ یہ جو رات کا واقعہ ہے اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ سر کل رات جب ہوا کی بیٹی جو ہے وہ داغدار ہو رہی تھی، اسی اثنا میں جو ہے وہ ہمارے سی سی پی او صاحب عمر شیخ صاحب، جن کی کمپیٹنسی اس بات سے شو ہوتی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اس عورت کو رات کے 12 بجے موٹر وے سے جانے کی کیا ضرورت پیش آئی۔ افسوس کی بات ہے۔ تو سی سی پی او صاحب، میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ شاید اس عورت کی غلط فہمی تھی، اس غلط فہمی میں زندہ تھی کہ شاید وہ ریاست مدینہ میں رہائش پذیر ہے۔ اس کو نہیں پتا تھا کہ وہ اس کے لیے جانا جو ہے وہ خطرناک ثابت ہو سکتا ہے، خطرے سے خالی نہیں ہے۔ بجائے اس کے کہ وہ بچوں کو اور اس عورت کی جو ہے وہ داد رسی کرتے ہیں، الٹا آپ اس کے اوپر جو ہے وہ انگلی اٹھا رہے ہیں کہ وہ گئی کیوں۔ افسوس ہے اس بیان پہ، اور اس بیان پہ میں سمجھتا ہوں کہ وزیر اعظم صاحب کو بھی نوٹس لینا چاہیے، کیونکہ یہ ایک کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں ہے۔ رائے صاحب بات یہ ہے کہ شرم تم کو مگر نہیں آتی، مگر ہمیں آتی ہے۔ ہمیں آتی ہے۔ ہمارے وزیر اعظم صاحب کہتے تھے کہ ہم ریاست مدینہ کا قیام کرنے جا رہے ہیں۔ ریاست مدینہ میں تو کتے کا بھی حساب دینا پڑتا تھا، یہاں پہ تو ایک ماں کو اس کے بچوں کے سامنے اس کی عصمت دری کی گئی ہے۔ اس بارے میں سوچنا چاہیے ہمیں کہ ہم انصاف کس کو انصاف دے رہے ہیں، کس کس جگہ پہ انصاف دے رہے ہیں۔ ہم صرف اپنے پولیٹیکل سکورنگ کے لیے صرف جو ہے وہ کبھی ایک آئی جی، کبھی دوسرا آئی جی، کبھی چوتھا آئی جی، 5 آئی جی ہم چینج کر بیٹھے ہیں، لیکن انصاف کہاں ہے؟ انصاف کیوں نہیں مل رہا عوام کو؟ انصاف، ایک ہوا کی بیٹی لوٹی جاتی ہے، سب خاموش ہیں۔ کیا ایکشن ہوا ابھی تک؟ پاکستان کے سب سے ماڈرنائز سٹی کے اندر دن دہاڑے آپ کے سامنے سب کچھ ہو جاتا ہے۔ کہاں گئے آپ کے جو وہ کیا نام ہے کیمراز، اور کہاں گئی آپ کی پولیس، کہاں گئی آپ کی موٹر وے پولیس، کہاں گئی آپ کی جو ہے وہ رنگ روڈ پولیس، جو ابھی تک اریسٹ ہی نہیں کر پائی؟ بالکل ایسی ہی ہے جی۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ پنجاب پولیس کی بے بسی ہے جو انہوں نے سی سی پی او صاحب نے بیان دیا ہے۔ اس سے بڑھ کے وہ اپنی بے بسی کیا ظاہر کریں گے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی موٹر وے پہ ان کو نہیں جانا چاہیے تھا، ان کو جانا چاہیے تھا جی ٹی روڈ پہ۔ بلکہ شکر ہے انہوں نے یہ نہیں کہہ دیا کہ وہ گھر سے باہر ہی کیوں نکلی۔ رائے صاحب بات یہ ہے، ہم نے اس حکومت کو ووٹ دیا کہ انصاف کا بول بالا ہوگا۔ جی آپ جانتے ہیں، آپ کو یاد ہوگا کچھ عرصے پہلے ساہیوال کا جو واقعہ پیش آیا تھا کہ بچوں کے سامنے ان کے ماں باپ کو جو ہے وہ بے دردی کے ساتھ قتل کر دیا گیا۔ کیا وہ ان لوگوں کے ساتھ چودھری صاحب انصاف ملا؟ بالکل نہیں ملا، بالکل نہیں ملا۔ اور آج یہ جو واقعہ ہوا ہے، ان درندگی کے ساتھ بچوں کے سامنے ان کی ماں کی عصمت دری کی گئی ہے، کہاں انصاف ملے گا؟ کس کو انصاف ملے گا؟ اس کو انشور کون کرے گا؟ جی ہم کریں گے، یا ہمارے ادارے کریں گے، یا ہماری پولیس کرے گی؟ مان لیا نون لیگ کے لوگ جو ہیں ان کی کرپٹ لوگ تھے، ان کی دور میں انصاف بکتا تھا، پولیس ان کی کٹ بدلی تھی، بقول آپ کے، بقول وزیر اعظم صاحب کے۔ جی ہم مان لیتے ہیں اس بات کو کہ جی وہ سب ایسے تھے۔ آج کیا ہے؟ آج ریاست مدینہ کے اندر کیا ہو رہا ہے؟ ہمیں انصاف مل رہا ہے۔ جہاں پہ کتے کا جو ہے وہ حساب دینا، کتے کو اس کا بھی حساب دینا پڑتا تھا، آج ہمیں تو انسانوں کا حساب نہیں دے سکتے۔ تو یہ کیا ہے کہ اپنی ذمہ داری جو ہے وہ ختم کر دی جاتی ہے کہ جی اس کو موٹر وے پہ نہیں جانا چاہیے تھا۔ خیر،
اب میں سمجھتا ہوں کہ جو وہ بچوں کے سامنے والدین کو مارا گیا یا یہ جو رات والا واقعہ ہے، اس میں جو بچوں کی آگے آنے والی لائف ہے وہ کتنی افیکٹ ہوئی ہے، اس پہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ بچے جو ہیں وہ ایک نارمل ہیومن بینگ بنیں گے؟ ایسا کیسے بنے گے؟ آپ دیکھیں نا کہ جیسے وہ پہلے واقعہ ہوا اور جیسے یہ واقعہ ہوا جی، جب ان بچوں کے سامنے اس درندگی کا جو ہے وہ کسی بھی درندگی کا ارتکاب ہوتا ہے تو اس بچوں کے ذہن سے وہ سین نہیں جاتا، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں۔ ان کو آپ کو مینٹلی جو ہے وہ اس قدر ڈسٹرب ہو جاتے ہیں کہ ان کی آپ کو پورا ٹریٹمنٹ کرنا پڑتا ہے۔ اس ٹریٹمنٹ سے جب وہ گزریں گے وہ اپنے جو دماغ پہ جو یہ سارا امیج جو لے کے ساری زندگی چلیں گے، آپ کیسے ان لوگوں کو ایک عام سٹیزن بنائیں گے؟ آپ یہ دیکھیں، آپ یہ چیز سوچیں کہ اس درندگی کے پیچھے محرکات کیا ہیں، یہ لوگ اس درندگی پہ کیسے اترے، اتنی فرسٹریشن اس وقت کیوں ہے؟ ہم ہر لحاظ سے اخلاقی طور پہ، معاشی طور پہ، ہر لحاظ سے گراوٹ کا شکار ہے۔ شراز چودھری صاحب، میں سمجھتا ہوں کہ دو چیزیں ہیں، ایک تو ہے فرسٹریشن ہے اور دوسرا یہ ہے کہ نہ ڈر۔ جب یہ دونوں چیزیں آپ دیکھ لیں نا، دونوں چیزوں کو آپ ڈسکس کریں کہ یا تو وہ بہت زیادہ نہ ڈر ہو گئے تھے کہ انہیں پتا تھا کہ سزا نہیں ملنی، یا دوسری بات یہ تھی کہ اتنی زیادہ فرسٹریشن تھی۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس کو فرسٹریشن نہیں بلکہ اس کو میں سمجھوں گا کہ نہ ڈری۔ ایسا دونوں چیزیں ہیں، ایک تو فرسٹریشن بھی جو کہ فرسٹریشن انہوں نے نکالی اپنی، دوسرا اس دیدہ دلیری کے ساتھ کہ ہمیں کسی نے کون سا پکڑ لینا ہے، کیا ہو جانا ہے، یہاں پہ کون سا انصاف جو ہے وہ میرٹس کے اوپر ہو رہا ہے۔ جی، سب چیزیں جو ہے وہ آپ کو سب کو نظر آ رہی ہیں کہ بک رہی ہیں۔ آپ پرانی باتیں کرتے تھے کہ پرانے لوگ پرانے زمانے میں جو ہے، پرانے اقتدار میں جو ہے، پرانے کے نام ہے دور میں جو ہے وہ پولیس بگا کرتی تھی، آج سب کچھ اچھا ہے، سب لوگوں کو انصاف ملتا ہے، انصاف ان کی دہلیز سے ملتا ہے۔ لیکن یہ ثابت کر رہا ہے آج کے دور میں بھی ہم اتنی گراوٹ کا شکار ہیں، اور ہماری حکومت، ہمارے حکمران، ہماری پولیس آج بھی اسی طرح سے سو رہی ہے۔ پولیٹیکل وکٹمائزیشن تو بہت ساری ہوتی ہیں لیکن عام آدمی کو انصاف نظر نہیں آتا، ملتے ہی نہیں ہے سر، نظر نہیں آ رہا کہ عام لوگوں کو بھی انصاف مل رہا ہے۔ اور اسی وجہ سے ایسے لوگ جو درندے ہوتے ہیں ان کو شے ملتی ہے کہ وہ جو چاہے کریں، آخرکار تو انہوں نے چھوٹی جانا ہے، جیسے کہ پہلے ہوتا ہے اب بھی ہو رہا ہے۔ اب بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ پہلے سے زیادہ جو ہے وہ اس طرح کے معاملات جو سامنے آ رہے ہیں۔ خیر، اس پہ ہم مزید اس سے زیادہ کیا کر سکتے ہیں؟ ہم نے جو اپنا فرض ہے وہ ادا کیا آپ کے سامنے، کہ باقی اس پہ انا للہ و انا الیہ راجعون ہی کہہ سکتے ہیں اس حکومت پہ اور اس طرح کے اداروں پہ۔ اداروں کے اندر جو ہے روزانہ آئی جی یا ڈی آئی جی چینج کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جو ضرورت ہے وہ ہے پالیسی میکنگ کی، جس سے ایک عام بندہ جو ہے، ایک عام انسان جو ہے اس کو پروٹیکشن ملے اور وہ اپنے آپ کو ایک فیل کرے کہ جی میں پاکستان میں رہ رہا ہوں اور یہ ایک محفوظ ملک ہے۔ ہم یہ چاہتے ہیں ہمیں اس اپنے ملک میں، یہ ہمارا ملک ہے اور ہم اس کی بھاگ دوڑ ایسے لوگوں کے ہاتھوں میں دیکھنا چاہتے ہیں جو ہمیں انصاف دیا کریں، ہمیں حفاظت دیں، ہم فیل کر سکیں کہ ہم ایک آزاد ملک میں آزاد شہری ہیں۔ تھینک یو سو مچ شراز چودھری صاحب۔ انہی الفاظ کے ساتھ شراز چودھری اور راجہ مشتاق کو اجازت، ملتے ہیں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت۔ پاکستان زندہ باد۔